اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم کعبے کی تعمیر کو شروعات سے دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم پڑے گی۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ زمین میں میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ انہیں کچھ پریشانی محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی جو تیز ہوا کی شکل میں تھی۔ وہ ہوا بیت اللہ کی جگہ آئی اور وہاں سانپ کی مانند کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ وہ ہر روز کچھ تعمیر کرتے۔ جب تعمیراتی کام حجر اسود والی جگہ تک پہنچ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ کوئی پتھر ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کر کے لائے تو دیکھا کہ وہاں پہلے ہی سے ایک پتھر نصب ہے، لگا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پتھر کون لایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے وہ لایا جسے تمہاری تعمیر کی تکمیل پر بھروسہ نہیں تھا۔ دراصل وہ پتھر جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ اس طرح بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ جب بیت اللہ کی عمارت ٹوٹ گئی تو عمالقہ کے لوگوں نے اسے تعمیر کیا۔ دوبارہ عمارت ٹوٹی تو بنی جرہم قبیلے نے تعمیر کیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ عمارت ٹوٹی تو قریش نے اسے بنانے کی ٹھانی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور جوان تھے۔ جب قریش نے باقی ماندہ عمارت کو گرانا چاہا تو دیوار پر ایک سانپ آ بیٹھا اور پھنکارنے لگا۔ وہ سب ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر قریش کے سب لوگ بیت اللہ کے پاس اکٹھا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگے اور یہ دعا کرنے لگے، یا اللہ اس بلا کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا، اس نے سانپ کی گردن میں پنجے گاڑ دیے، پھر اسے گھسیٹتا ہوا لے اڑا اور اجیاد ایک مقام کی طرف اسے جا پھینک دے۔ اس طرح قریش نے تعمیر کے لیے بیت اللہ کی باقی ماندہ عمارت گرا دی اور نئی تعمیر شروع کر دی۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ لگانے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس گلی سے جو شخص سب سے پہلے آئے گا اسے فیصلہ کرنے والا مان لیا جائے گا اور اسی کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اس گلی سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ لیا جائے اور سب سردار مل کر اس چادر کو اٹھائیں۔ امام احمد اور اہل سیرت کی روایت ہے کہ جب قریش میں حجر اسود کو اس جگہ نصب کرنے کے لیے اختلاف ہوا تو کہنے لگے کسی ایک کو حکم مان لو، یعنی فیصلہ کرنے والا مان لو۔ اتفاق رائے سے طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے اس راستے سے آئے گا وہی فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ اس راستے سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب بے ساختہ پکار اٹھے کہ امین آ گیا، امین آ گیا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے حجر اسود کو ایک کپڑے میں رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو بلایا۔ تمام سرداروں نے کپڑے کو کناروں سے مل کر اٹھایا۔ جب حجر اسود کو رکھنے کی جگہ تک اس کو بلندی تک اٹھایا گیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکیمانہ حل نہ سمجھاتے تو وہاں خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ روایت ہے کہ حجر اسود لگانے کا اختلاف اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ بنو عبد الدار ایک قبیلے نے خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ درمیان میں رکھ کر بنو عدی سے معاہدہ کیا، یہ عہد کیا کہ اپنے خون میں ڈبا کر آپس میں عہد کیا کہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 4-5 دن اسی کیفیت میں گزر گئے۔ اتفاق اور صلح کی کوئی تدبیر نہ سوچتی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس فتنے کی آگ بجھ گئی۔ پھر جب انہوں نے کعبے کی عمارت مکمل گرا لی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ایک بڑا بحری جہاز، سمندری جہاز جو روم سے آ رہا تھا، جدہ کے قریب طوفان کی زد میں آ کر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ قریش نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جہاز کی لکڑی حاصل کرنے کے لیے بھاگے۔ وہاں انہیں ایک رومی بڑھئی ملا۔ انہوں نے اس کی اجازت سے لکڑی اٹھائی اور رومی بڑھئی کو مکہ مکرمہ لے آئے تاکہ اس لکڑی سے بیت اللہ کی چھت بنائی جا سکے۔ اس رومی بڑھئی نے اپنے مہارت سے بیت اللہ کی چھت تیار کر دی۔ امام عبد الرزاق اور مورخ تاریخ لکھنے والی ابن اسحاق نے پورے بھروسے سے لکھا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہی بات درست ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں قریش نے جو پیسہ لگایا تھا
وہ حلال پیسہ لگایا تھا، انہوں نے حرام پیسے کو چھوا نہیں۔ ہمیں تعمیر کعبہ کے واقعے میں ہمارے لیے کئی درس ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ قوم جو جاہلیت میں گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں بھی، ابھی نبی نہیں بنے تھے تبھی بھی، امین اور صادق کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ انہیں امانت دار کہا جاتا تھا اور ان کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھیں۔ ہم بھی آج ماحول کا رونا روتے ہیں کہ ہمارا ماحول ایسا ہے، ہمارا گھرانہ ایسا ہے، ہمارا خاندان ایسا ہے، فلاں ہے، لیکن ماحول میں بھی اچھے بننا یہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے اور یہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جب ہمیں کسی معاملے میں بڑا بنایا جائے تو ہم اس بڑپن کا غلط استعمال نہ کریں، بلکہ تمام سب چھوٹوں کو لے کر اس معاملے کو انجام دیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگانے کا فیصلہ کیا گیا، چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو اپنی جگہ رکھتے، لیکن تمام قبیلے والوں کو چادر پکڑنے سے یہ محسوس ہوا کہ وہ خود اس پتھر کو وہاں لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح حکیمانہ فیصلہ کرنے سے جھگڑے حل ہو جاتے ہیں۔ کعبے کی تعمیر میں حلال پیسہ لگانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دور جاہلیت سے لوگ اللہ کے کاموں میں حلال پیسہ لگانے کو ہی پسند کرتے ہیں اور لگاتے ہیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔